السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، میرے بہنوں، عزیز نوجوانوں، پوری دنیا اس وقت ایک بہت بڑی وبا کا شکار ہے۔ اسی سلسلے میں اس وقت کچھ اہم باتیں آپ سب کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پہلے تو ایک بات اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو اس پر بہت زور دیتا ہے کہ اپنی مالک کی طرف اپنی توجہ رجوع کو بڑھا دو، اس سے دعائیں مانگو، رکوع سجدے بڑھا دو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، سچے دل سے توبہ کرو، اور ایسی تکلیفوں اور پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ کا ایک پیغام سمجھو، اور وہ پیغام میں بڑی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایسی ہر تکلیف اور بیماری ایک عذاب کی شکل میں اس نے بھیجی ہو، بلکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ تکلیفیں جو آتی ہیں یہ اس لیے بھیجتا ہے شفیق پروردگار کہ شاید ان تکلیفوں کی وجہ سے اس کے بندے اور بندیاں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اسے راضی کر لیں، ان کاموں کو اور باتوں کو چھوڑ دیں جن سے اس نے منع کیا ہے، جن سے انسانوں کو دونوں جہانوں میں نقصان پہنچتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس بات کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ سورہ انعام کی ایک آیت نمبر 42-43 پر ذرا غور کیجئے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم سے پہلے آنے والی نبیوں کی قوموں پر بھی ہم نے تکلیفیں بھی بھیجی ہیں اور بیماریاں بھی بھیجی ہیں، مالی اور جانی دونوں قسم کے نقصان والے حالات بھیجے، اور مقصد ہمارا یہ ہوا کرتا تھا کہ لعلہم یتضرعون، شاید اس معاشی بدحالی یا ان بیماری کی وجہ سے ہی وہ بندیاں ذرا اپنی زندگی کو بدل لیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب انہیں کسی بیماری نے گھیرا یا کسی تکلیف نے ان کو تکلیف میں وہ مبتلا ہوئے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی بدل دی اور وہ میری طرف متوجہ ہو گئے، گڑ گڑا کر الہ و زاری کے ساتھ مجھ سے انہوں نے لو کیوں نہیں لگائی؟ اور اس کی وجہ کیوں نہیں لگائی؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کی طرز زندگی کو ان کی نگاہوں میں بہت ڈیکوریٹ کر کے پیش کیا ہوا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ان کی زندگی میں کیا کیا غلطیاں ہیں۔ تو اسلام ایک طرف تو یہ سکھاتا ہے کہ ایسی پریشانیوں اور بیماریوں، مصیبتوں اور وباؤں میں مبتلا ہونے کے وقت میں زیادہ سے زیادہ سب لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، معافی مانگیں، رحم کی بھیک مانگیں، گڑ گڑائیں، توبہ، انابت، استغفار، عبادات اور دوسرے نیک کاموں کی کثرت کریں، اور بالکل گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام اس پر بھی زور دیتا ہے کہ احتیاطی تدبیروں کو بھی ضرور اختیار کیا جائے، اسباب کو بھی ضرور اختیار کیا جائے۔ اسلام کی تعلیمات کا ایک بڑا حسن اعتدال اور جامعیت ہے۔ ایسا نہیں کرتا اسلام کہ ایک جانب توجہ دلائے تو دوسری جانب توجہ نہ دلائے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یقیناً
معلوم ہوگا کہ جنگ کی حالات میں بھی میدان کارزار میں عین اس وقت جب کہ جنگ کا معرکہ شباب پر ہو، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ جنگ کی وجہ سے نماز کو آگے پیچھے کر دیا جائے، نماز با جماعت چھوڑ دی جائے، اور اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ نماز اور جماعت کے اہتمام کی وجہ سے جنگ کی طرف توجہ میں کمی کر دی جائے یا بے توجہی برتی جائے۔ میرے والد ماجد معروف اور ممتاز عالم و بزرگ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیری دروس میں ان آیات کی تشریح میں جس میں کہ جنگ کے وقت میں نماز کی پوری تفصیلی ترکیب قرآن نے بتائی ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ انہوں نے اس وقت فرمایا تھا، میں وہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں انہوں نے یہ بات تحریر کی تھی یا فرمائی تھی کہ قرآن مجید کی آیتوں میں، ان آیتوں میں میدان جنگ کی نماز کے بارے میں جو ہدایت دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اس پر عمل فرمایا، اس میں آپ کی امت کے لیے چند بڑے سبق ہیں۔ میرے نزدیک پہلا اہم سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم توکل کا نام لے کر اسباب و تدابیر کی طرف سے غفلت برتیں۔ اگر اس کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو یہ حکم ہوتا کہ میدان جنگ میں بالکل اسی طرح نماز ادا کی جائے جس طرح مسجد نبوی میں ادا کی جاتی تھی، اور سارا لشکر ایک ساتھ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ کہا جاتا کہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے، ہمیں کسی حفاظتی فکر اور تدبیر کی ضرورت نہیں، ہم نماز پڑھیں گے تو آسمان کے فرشتے ہماری حفاظت کریں گے۔ لیکن یہ حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اسباب کی رعایت کرتے ہوئے جنگ کی ضرورت اور دفاع کی مصلحت سے نماز کا قانون بدل دیا گیا۔ نماز کے درمیان طویل نقل و حرکت کی اجازت دے دی گئی، اور صراحت کے ساتھ حکم دیا گیا کہ مجاہدین اپنے پورے اسلحہ سے مسلح ہو کر نماز میں شریک ہوں، وہ ہتھیار بھی لگے ہوں جن سے دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ جس امت کو یہ ہدایت دی گئی ہو اور جس کے پیغمبر نے اسی کے مطابق عمل کیا ہو اور یہی امت کو سکھایا ہو، اس کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اسباب و تدابیر سے غفلت برتے اور اس کا نام توکل رکھے؟ یہ ان آیتوں کا بہت اہم سبق ہے۔ اسی طرح دوسرا اصولی سبق صلاۃ خوف کی اس ہدایت سے یہ بھی ملا کہ دنیا کے مادہ پرستوں کی طرح اسباب و تدابیر ہی کو سب کچھ نہ سمجھا جائے، بلکہ مناسب حد تک اسباب و تدابیر کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کو فیصلہ کن سمجھا جائے، اور اس کی نصرت اور رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کی فکر و کوشش کو ہر چیز پر مقدم رکھا جائے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو فوج کے کسی حصے کو بھی دشمن کے سامنے سے ہٹا کر نماز میں مشغول ہونے کی اجازت نہ دی جاتی۔ اس معاملے میں مسلمانوں کے بعض طبقے سخت افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ اسلام کی روح اور اس کی تعلیمات سے مطابقت رکھنے والی بات وہی ہے جو صلاۃ خوف کے بارے میں قرآن مجید کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتی ہے۔ احتیاطی تدابیر اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کرونا وائرس اور اس کے ذریعے سے پھیلنے والی وبائی بیماری سے بچنے کے سلسلے میں جو احتیاطی تدبیریں ماہرین بتا رہے ہیں، ان پر بھی آپ ممکن حد تک ضرور عمل کریں، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ایمان والے کی حیثیت سے، ایک ایمان والی کی حیثیت سے آپ اللہ کی طرف اپنا رجوع بڑھا دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی ان دعاؤں سے، رجوع سے، توبہ و استغفار سے ہمارے ملک کے تمام باشندے، پوری عالم کی انسانی برادری کو چھٹکارا مل جائے گا۔
خاص طور پر میں اس وقت آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کل کے دن ہمارے ملک میں ایک جنتا کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے، عوامی بندش۔ پورے ملک میں تمام لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے گھر پر رہیں، کوئی موومنٹ نہ ہو۔ تو یہ بہترین موقع ہے، خدا کے واسطے اس وقت کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اچھا ہو کہ کل گھر کے زیادہ سے زیادہ افراد کل کے دن روزہ رکھ لیں اور کثرت سے تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہوں، کثرت سے تلاوت قرآن پڑھیں، نفلیں پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ہر گھر میں ماں باپ، بچے، بہویں، بیٹیاں، بیٹے، پوتے پوتیاں، چھوٹے چھوٹے بچوں، معصوم لوگوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھ جائیے اور آپ سب باری باری دعائیں کرائیں۔ باقی بچے، عورتیں، مستورات آمین کہیں۔ کبھی کوئی دعا کرائے، کبھی کوئی دعا کرائے، صبح کو کوئی کرا دے، 2-3 گھنٹے کے بعد پھر کوئی کرا دے، ظہر میں پھر کوئی اجتماعی دعا ہو جائے، انفرادی دعائیں بھی ہوں۔ انشاءاللہ اگر پوری دنیا میں جہاں تک اس فقیر کی آواز پہنچے اس پر عمل ہو تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اس آواز کے بغیر بھی مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ توبہ اور انابت میں لگے ہوں گے۔ کل کے دن تو ایسا ہے کہ کیونکہ سب لوگ گھر پہ ہوں گے، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، سب، تو اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لیا کرو صبر سے اور نماز سے۔ ہمارے بعض مفسرین نے صبر کی تشریح روزے سے کی ہے، اس کا مطلب ہے روزے اور نماز سے مدد مانگو۔ تو یہ میری گزارش ہے آپ سے، اس پر عمل کریں۔ اور ایک اور بات میں اس وقت عرض کر دوں، آنے والے دنوں میں ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا جائے یا مختلف علاقوں میں کر دیا جائے، ایسے وقت میں ایسے لاکھوں کروڑوں گھروں میں سخت پریشانیاں آ جاتی ہیں جہاں لوگ روز کماتے اور کھاتے ہیں، ہمارے مزدور بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں۔ اس لیے میری ایک گزارش ہے کہ آپ ابھی سے، اس سے پہلے کہ وہ دن شروع ہوں، ذرا اپنے محلے، آس پڑوس یا جہاں تک آپ جائزہ لے سکیں ذرا جائزہ لیں۔ اور آپ جب اپنے گھر میں کھانے پینے کے سامان اور ضروریات زندگی کا سامان اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو 1-2 ایسے گھروں کا بھی آپ خیال کر لیں جہاں شاید 1-2 مہینے کا سامان جمع کرنا ان کے لیے ممکن ہی نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ اگر آپ یہ بھی دعا اور رجوع اللہ اور توبہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے یہ کام بھی کریں گے کسی تفریق کے بغیر، اس میں کسی کی تفریق نہ کیجیے گا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جین، کسی بھی برادری، ذات کے، دھرم کے، مذہب کے لوگ ہوں، اگر وہ غریب ہیں، پریشان حال ہیں اور آپ نے ان کی بھی دیکھ بھال کی اور اسی نیت سے کی کہ اللہ تعالیٰ اس دیکھ بھال کی نیت سے گناہ بھی معاف کر دے اور اس بلا کو بھی سب کے اوپر سے اٹھا لے، تو انشاءاللہ یہ دونوں نتیجے بھی نکلیں گے۔ یہ گزارش کرنے کے لیے میں حاضر ہوا تھا، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری ان دونوں گزارشات پر بھرپور توجہ دیں گے، بلکہ احتیاطی تدبیروں والی گزارش کو بھی شامل کیجئے۔ تو یہ تینوں گزارشات پر آپ احتیاطی تدبیریں بھی اختیار کریں، خوب اللہ سے اپنا معافی بھی مانگیں اور اپنے جہاں تک ممکن ہو جو مستحق ہمارے بھائی بہن ہیں، روز کمانے کھانے والے، ان کا بھی بہت خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔